بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہم آپ کے لیے مزید حقائق پر مبنی ویڈیوز لے کر آ سکیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا اب بھی کوئی شک ہے؟ جب ایک کلمہ گو انسان جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعوے دار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار ہو اور اسلام کو اپنا دین کہتا ہو اور پھر یہ کہے کہ اسلام کی تعلیمات آج کے جدید دور کے لیے ناقابل عمل ہے، تو دل کو شدید تکلیف اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ اپنے ہی اسلام پر ایسی فضول تنقید کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کے جدید دور کے لیے اسلام سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کوئی بھلائی کا راستہ نہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور اہم ثبوت آج دنیا بھر میں اسلام کا وہ تیز پھیلاؤ ہے جس سے دنیا کے باطل اور ظالم نظام، جس نے انسانیت کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے، کہ بڑے بڑے ستون لرز رہے ہیں، کیونکہ یہ حق ہے کہ اسلام میں انسان کو جس بات، عمل اور فعل سے روکا گیا ہے اس میں انسان کے لیے نقصان اور شر کا پہلو ہے، اور جس بات، عمل اور فعل کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ اور بھلائی ہے۔ مثلاً آج اسلام کی حرام کردہ اشیاء کے مضر صحت ہونے کے متعلق آج کی جدید سائنس اسلام کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر چکی ہے۔ خنزیر کو ہی لے لیجیے جس کو اسلام میں انسانیت کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج کی جدید سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ خنزیر میں انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والے جراثیم کا ذخیرہ تمام جانوروں سے زیادہ ہے۔ خود یورپی ماہرین کی تحقیق کے مطابق خنزیر نہ صرف 450 سے زائد مہلک وبائی امراض کی زرخیز چراگاہ ہے، بلکہ وہ ان میں سے 57 مہلک وباؤں کو انسان تک منتقل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ خنزیر کے مضر صحت ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں سوائن فلو کے نام سے جو بہت بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے اب تک ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، یہ دراصل خنزیر سے ہی پھیلی ہے۔ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ اسلام میں انسانیت کے لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کس قدر ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جن اشیاء کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ کس قدر فائدہ مند؟ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں حلال اشیاء سب سے زیادہ مقبول ہو رہی ہیں۔ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں خنزیر کے گوشت کی سالانہ تجارت $2.5 بلین ہے، جبکہ یورپ کا ایک ملک فرانس $17 بلین کی حلال گوشت کی مارکیٹ ہے۔ دنیا میں حلال مارکیٹ کی شرح تقریباً 20% سالانہ ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ چونکہ حلال خوراک غیر حلال خوراک کے مقابلے میں صحت کے لیے مفید ہے، اس لیے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ کے غیر مسلموں میں بھی حلال غذا کی کھپت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق بین الاقوامی سطح پر 2009 میں حلال فوڈ کی مارکیٹ $632 ارب ہو چکی ہے۔ حلال انڈسٹری کے ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا کی کل حلال فوڈ کی مارکیٹ $1 ٹریلین سے لے کر $20 خرب سالانہ تک ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہی میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ لہٰذا میرا ان گلما گو بہن بھائیوں سے سوال ہے کہ کیا اب بھی کوئی شک ہے کہ اسلام پر آج کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا جس طرح 14 صدیاں پہلے عمل ہو سکتا تھا؟ ہمارے خالق اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی موزانہ تعلیمات سے زینت دی ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے یہ قابل عمل ہے۔
اللہ کریم اس کائنات اور زمین اور ہم سب کا خالق ہے، لہذا اسے علم ہے کہ اس کی تخلیق کے لیے کیا بہتر ہے اور آنے والا دور کیسا ہے۔ اگر ہم قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ہم اسلام سے کبھی دور نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے جس طرح انہیں جاننے کا حق تھا، اور نہ ہی ان کے فرمان کو سمجھ سکے ہیں، ہم صرف ان کے نام سے ہی واقف ہیں۔ میرے بہن بھائیو، اسلام کو صحیح طرح سمجھو، اس کو جانو اور اس پر اس طرح عمل کرو جس طرح اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، یہی حق ہے، اور میں قرآن کی ایک عظیم آیت جس نے دنیا کے تمام باطل فلسفوں کی جڑ کاٹ دی پر بات ختم کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم فرمان ہے، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بے شک